ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 44ویں سے 52ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں سے کہا کہ کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ صحائف انبیاء میں یہ لکھا ہے کہ اور وہ سب خدا سے تعلیم پائیں گے، جو کوئی باپ کی سنتا اور اس سے تعلیم پاتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یوں نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، تاکہ جو اس میں سے کھائے وہ نہ مرے۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائی و بہنوں، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خداوند کی یہی مرضی ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان ایام کے لیے جو پاشکل ایام ہیں، جو ہمیں لگاتار اس بات کے بارے میں آگاہی دیتی ہیں کہ میرا مسیحا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور واقعی اس نے میری خاطر، آپ کی خاطر، ہم سب کی خاطر اپنی جان کا فدیہ دیا، اور بڑے جاؤ جلال کے ساتھ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آج ہم جیوتی مسیحا کی اپنے کاموں اعمال اور افعال کے ذریعے سے جگہ بجگہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو رسولوں کے اعمال کی کتاب سے لگی ہے، جس میں ہم نے خواجہ سرا اور فیلپوس کا واقعہ سنا ہے۔ خواجہ سرا اور فیلپوس جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ اس بات کے بارے میں اسے اس بات کے لیے قائل کر رہا ہے کہ مسیحا مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اس نے ساری تعلیم کو سن لیا تو اس نے کہا کہ میں استباغ لینا چاہتا ہوں، پانی بھی ہے، اب مجھے کون استباغ لینے سے روک سکتا ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ اس بات پر غور کریں، جو ایک خواجہ سرا ہے جس نے استباغ لینا ہے، جس نے بپتسمہ لینا ہے، کیا اس نے پہلے بپتسمہ لیا؟ نہیں لیا، شاباش۔ کیا اس نے پہلے مسیح کے بارے میں سنا؟ نہیں سنا تھا۔ جس نے مسیح کے بارے میں پہلے نہیں سنا، جس نے پہلے بپتسمہ نہیں پایا، بپتسمہ اسی کو دیا جاتا ہے، اور جس نے مسیح کے بارے میں پہلے سن رکھا ہے اسے دوبارہ سے بپتسمہ دینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج لوگوں نے ایک عجیب قسم کا ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، جو کوئی نو مرید، نو مسیحی ہوتا ہے نا، تو اسے کیا کرتے ہیں کہ اسے سب سے پہلے تعلیم دینے کی بجائے غوطہ دے دیتی ہیں، تاکہ کیا کیا جائے کہ اسے اپنی کلیسیا میں شامل کیا جائے۔ حالانکہ اس طرح نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے تھا جن لوگوں نے نیا مسیحا کو سننا، سمجھنا، قبول کرنا اور اس کی نجات کے بارے میں سننا شروع کیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ان کے لیے تھا کہ پہلے میں تعلیم دی گئی، تعلیم کے دیکھیں اس نے خواجہ سرا کو پہلے تعلیم دی ہے، پھر اس نے کہا کہ مجھے ابھی پانی بھی ہے، ابھی مجھے بپتسمہ لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج لوگوں نے عجیب قسم کا ٹرینڈ کیا ہوا اس کام کو، لوگوں نے صرف اپنی مشہوری کرنے کے لیے اپنے چرچ کی یا اپنی مسٹری کو زیادہ بلند کرنے کے لیے بار بار لوگوں کو جو بپتسمہ لے چکے ہوتے ہیں انہیں استباغ دے دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی بپتسمہ ہے، ایک ہی ایمان ہے، اور بار بار ہم ایمان کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ ہاں، بار بار ہم گناہوں کا اقرار ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہم باتوں میں کیا کرتے ہیں؟ خطا کرتے ہیں، لیکن استباغ ایک ہی دفعہ ہے، ایمان ایک ہی دفعہ ہے۔ جو ایمان سے ڈگمگا جائے وہ پھر ایمان بغیر ایمان کے کیا ہے؟ مردہ ہے۔
اور یاد رکھیں مسیح خدا میں میرے عزیز، آج کی پہلی تلاوت میں اس بات کا درس ملتا ہے کہ ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ اگر میں نے بپتسمہ نہیں لیا تو میں لے لوں، اگر لیا تو پھر مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر مجھے اپنے گناہوں کی اقرار کی ضرورت ہے، پھر مجھے خدا کے حضور میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر مجھے خدا کے ساتھ وابستہ رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کی انجیل پاک میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی کو کھاتا ہے وہ ہمیشہ کی کیا رکھتا ہے؟ زندگی رکھتا ہے۔ پھر یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ آج تک کسی نبی، پیغمبر، رسول، عالم فاضل نے یہ بات نہیں کہی کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ جو کوئی بھی آیا یہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں اور میں ہی آسمان سے کیا ہوں؟ اتری ہوں، اور جو بھی اس روٹی سے کھائے گا وہ کبھی بھوکا نہ ہوگا، اور جو اس پانی میں سے پیے گا، اس کے خون کو پیے گا، وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے اس سے مراد یہ ہے کہ میری دلچسپی کے مطابق ہمارے دو قسم کے دسترخوان ہوتے ہیں۔ دسترخوان کہتے ہیں وہ جگہ جہاں کوئی چیز کھائی جاتی ہے۔ دو قسم کے ہمارے دسترخوان ہیں۔ پہلا دسترخوان ہمارا یہ ہے، وہ کلام کا دسترخوان کہلاتا ہے۔ ہماری دلچسپی کے مطابق، ہماری تعلیم کے مطابق یہ کلام کا دسترخوان ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو کلام کی باتیں کھلا رہا ہوں، میں نے آپ کو کلام کی باتیں کیا کی ہیں؟ کھلائی ہیں۔ جو کچھ میں خدا سے ہدایت پاتے ہوئے آپ کے سامنے اس بات کو عرض میں رکھ رہا ہوں، تعلیم میں رکھ رہا ہوں، تربیت میں رکھ رہا ہوں، تو آپ کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ روحانی غذا اور خوراک ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی، دوسرا ہمارا دسترخوان یہ وہ دسترخوان ہے جسے ہم پاک یوکرسٹ کا دسترخوان کہتے ہیں، جس میں ہمارے کاہن صاحبان کیا کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے کہے کے مطابق جو حکم عظیم میں سمجھتا ہوں، یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا اور یہ بات کہی کہ روٹی توڑی، اور روٹی توڑ کر کہا کہ یہ میرا بدن ہے، اسے کھاؤ اور ہمیشہ کی زندگی کو، اور خدا یسوع مسیح کے ساتھ یہ بھی کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو یسوع مسیح نے خود سے کہا ہے کہ میری یادگاری میں ہمیشہ لگاتار ایسے جتنی بار ہم ایسا کریں گے نا، اتنی بار ہم مسیح کی اس یاد کو مناتے ہیں جس نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے، اسے توڑا اور اسے اپنے شاگردوں کو دے دیا۔ کیتھولک کلیسیا دو دسترخوانوں سے لوگوں کی تربیت کرتی ہے اور لوگوں کو سیو کرتی ہے۔ پہلا دسترخوان ہے کلام کا دسترخوان، اور دوسرا دسترخوان ہے وہ دسترخوان جس سے ہم خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کو حاصل کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے آج کی پاک انجیل میں آخر میں یہ بات فرمائی ہے، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہے کہ جو میرا گوشت کھائے گا، میرا بدن کھائے گا، وہی ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور دیکھیں وہی یہ بات ہے ایمان کی۔ یسوع مسیح نے اپنے بندہ مقدس توما سے یہ بات کہی تھی کہ تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، لیکن مبارک وہ ہے جو بن دیکھے کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے۔ اور جب ہم یسوع مسیح کے وہ الفاظ دہراتے ہیں نا ہمارے کاہن صاحبان کہ لو یہ میرا بدن ہے، کھاؤ اور میری یادگاری میں یہی کیا کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم وہ الفاظ جو یسوع مسیح نے کہے تھے، اور وہ روٹی نہیں رہ گئی تھی بلکہ خداوند یسوع مسیح کا کیا بن گیا تھا؟ بدن بن گیا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ آسمان اور زمین ہل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ہلیں گی۔ آئیں خدا کا کلام ہمیں اس بات کی درس دیتا ہے کہ ہم لگاتار خدا یسوع مسیح کے کلام کو، خدا یسوع مسیح کے پاک بدن کو کھایا کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں آسائشیں، خوشیاں اور ہمیشہ زندگی میں امن اور سکون رہے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔